وہ سیدھا میری باہوں میں آ کر گری۔ لڑکی، تمہاری آنکھیں ہیں یا بٹن؟ اگر دیکھ کے بس سے اترتی تو شاید گرتی نہ۔ زاویار کی غصے بھری آنکھیں اسے دیکھ رہی تھیں اور وہ شرم کے مارے اور کیا ہی کہتی۔ اس نے زاویار سے معافی مانگی۔ اس کا پاؤں بری طرح سے مڑ چکا تھا۔ بڑی مشکل سے وہ ابھی کھڑی ہی ہوئی تھی۔ یہ بس ابھی سٹاپ پر ہی رکی تھی جہاں پر مسافروں نے اپنا کھانا پینا کرنا تھا اور اس کے بعد بس نے دوبارہ سے روانہ ہونا تھا۔ منہل کو چلنے میں بہت مشکل ہو رہی تھی۔ اس نے زاویار کو دوبارہ سے مخاطب کیا، اگر آپ برا نہ مانیں تو مجھے اس جگہ تک لے چلیں۔ میں نے فریش ہونا ہے، مجھ سے بالکل بھی چلا نہیں جا رہا۔ زاویار نے منہ بناتے ہوئے کہا، دیکھو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، تم یہاں کسی اور کو کہہ دو، میں ویسے ہی بہت زیادہ لیٹ ہو رہا ہوں اور یہ بس ڈرائیور۔ منہل نے پھر پلیز پلیز کرتے ہوئے زاویار کی منتیں کرنا شروع کر دیں۔ اس کے بعد زاویار نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، چلو لڑکی، تم نے بھی تنگ کر کے رکھا ہوا ہے۔ منہل ہلکا سا مسکرائی اور اس کے ساتھ چل دی۔ زاویار ایک چست جسم کا خوبصورت باڈی شیپ والا لڑکا جس کی شرٹ میں سے اس کے بازو کی باڈی صاف نظر آ رہی تھی اور وہ شرٹ اس کے جسم پر ایسے کسی ہوئی تھی جیسے کسی نے رکھ کر سی ہو۔ اس کی خوبصورت چھوٹی چھوٹی آنکھیں، گندمی رنگ اور چلنے کا سٹائل منہل کو پسند آ چکا تھا۔ اسے یہ سب کوئی فلمی سین لگ رہا تھا جہاں پر لڑکا منہل کی مدد کر رہا ہے۔ تمام مسافر بس پر بیٹھنے جا رہے تھے۔ بس کے چلنے میں اب بس تھوڑا ہی ٹائم تھا۔ لڑکی، جلدی جلدی اپنا کام کرو، ہم نے بس پر جانا ہے، یہ نہ ہو کہ تمہارے چکر میں میری بس نکل جائے۔ ویسے میں لڑکی نہیں ہوں، میرا نام منہل ہے، منہل نے منہ چڑھاتے ہوئے کہا، اور یہ چوٹ آپ کی وجہ سے لگی ہے، اگر آپ میرے سامنے نہ آتے تو میں نہ گرتی۔ منہل نے بنا ٹائم ضائع کیے ہوئے یہ سب کچھ بول دیا اور زاویار اس کا منہ دیکھتا رہ گیا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے؟ ایک تو میں یہاں تمہاری مدد کر رہا ہوں، میرا اتنا ضروری کام تھا، اور تم اوپر سے مجھے ہی باتیں سنا رہی ہو۔ زیادہ ہی مسئلہ ہے تو خود ہی چلی جاؤ، کیوں مجھ سے کام کروا رہی ہو؟ منہل نے اپنے تیور سیدھے کرتے ہوئے بولا، نہیں نہیں، میں تو مذاق کر رہی تھی، آپ مجھے لے چلیں، بس 2 منٹ کا کام ہے، میں جلدی سے فریش ہو جاؤں گی اور پھر ہم واپس چلیں گے۔ دل تو کر رہا ہے اس کو یہیں چھوڑ کر چلا جاؤں۔ اس کے بعد منہل فریش ہوئی اور وہ دونوں دوبارہ بس پر جا کر بیٹھ گئے، اور قسمت یہ تھی کہ اب دونوں کو سیٹ بھی ساتھ ہی ملی تھی۔ اس کی سیٹ پر کوئی اور آ کر بیٹھ گیا تھا۔ منہل نے اپنی جگہ دی اور کہا کہ یہاں بیٹھ جائیں، یہ جگہ خالی ہے۔ یہ ایک لوکل بس تھی اور زاویار کو لوکل بسز پر سفر کرنا بالکل پسند نہیں تھا، مگر راستے میں اس کی گاڑی خراب ہو گئی تھی جس کی وجہ سے اسے بس پہ سفر کرنا پڑا۔ یہ بس کا سفر بھی نہ، اسی لیے مجھے یہ لوکل بسز نہیں پسند، کبھی بھی کوئی بھی کسی کی بھی جگہ پر آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ زاویار بہت غصے میں تھا۔ اس نے اپنے لیپ ٹاپ پہ کام کرنا شروع کر دیا۔ منہل اسی کو دیکھ رہی تھی، اس کے کام کرنے کا انداز، اس کے بولنے کا، دیکھنے کا، ہر چیز وہ نوٹ کر رہی تھی۔ اس کے بعد منہل نے زاویار سے سوال کرنا شروع کیے، آپ کہاں رہتے ہیں؟ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ منہل تجسس سے اس سے سب کچھ پوچھ رہی تھی، مگر وہ اس کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ اس نے کہا، لڑکی اپنے کام سے کام رکھو، دیکھیں مجھے لڑکی مت کہیں، میرا نام منہل ہے، میں نے آپ کو کتنی دفعہ بتایا ہے۔ اچھا منہل صاحبہ، آپ آرام سے بیٹھیں اور مجھے اپنا کام کرنے دیں، میری بہت ضروری میٹنگ ہے، اگر کچھ بھی غلط ہو گیا نا تو یہ ڈیل میرے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ مگر منہل خاموش ہونے والی لڑکی نہیں تھی۔ اس نے تھوڑی دیر تو خاموشی اختیار کی، مگر پھر اس نے دوبارہ سے سوالات پوچھنا شروع کر دیے۔ اچھا اپنا نمبر تو دے دیں، میں نے آپ کا تھینکس کرنا ہوا تو کیا کروں گی، ویسے بھی میرے پاؤں میں موچ ہے، ابھی آگے بھی آپ نے ہی میری مدد کرنی ہے۔ دیکھیں منہل میڈم، آپ میرے سر پہ سوار نہ ہوں، میں کوئی آپ کا باڈی گارڈ نہیں ہوں جو آپ کی مدد کروں، اور نہ ہی یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے۔ آپ اپنے کسی رشتہ دار کو ابھی بتائیں اور اسے کہیں کہ آ کر آپ کو بس اسٹیشن سے لے جائے۔ منہل نے دل میں کہا، کتنا اکڑو آدمی ہے، آخر میں کیسے بات کروں اس سے۔ بس کا سفر ختم ہوا اور دونوں اتر گئے۔ زاویار نے اسے اپنا نمبر نہیں دیا تھا، اور جب وہ بس سے اترا تو اس نے منہل کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھا، جبکہ منہل تو صرف اسی کو دیکھ رہی تھی۔ کہیں نہ کہیں زاویار اس کے دل میں گھر کر گیا تھا۔ بس میں بیٹھے ہوئے کئی بار وہ منہل سے ٹکرایا تھا، کبھی اس کا ہاتھ منہل کے ہاتھ کو چھو جاتا، کبھی وہ سیٹ ہوتا تو اس کے کندھے منہل کو چھو جاتے، اور یہی چیز منہل کو اندر ہی اندر اس کا دیوانہ کر رہی تھی۔
اس کا یہ ایٹیٹیوڈ منہل کو بہت زیادہ پسند آ گیا تھا۔ منہل کے پاؤں کی موچ کافی حد تک ٹھیک ہو گئی تھی، بس میں اسے کسی نے کوئی ٹیوب دی تھی جسے لگانے کی وجہ سے اس کا پاؤں اب کافی حد تک ٹھیک تھا۔ آگے جو اتفاق ہوا، منہل اس سے خود بھی حیران اور پریشان رہ گئی۔ جس کمپنی میں زاویار گیا تھا، منہل وہاں پہلے سے ہی کام کرتی تھی، کیونکہ زاویار نے اسے کچھ نہیں بتایا تھا اور وہ غصے کے مارے چپ کر بس میں بیٹھا رہا تھا، تو اسی وجہ سے منہل کو کچھ پتہ نہیں لگ سکا۔ جب وہ اپنے آفس پہنچی تو اس نے کیا دیکھا؟ اس نے دیکھا زاویار پہلے سے ہی وہاں موجود ہے اور ایک میٹنگ کر رہا ہے۔ اچھا، تو یہ صاحب یہاں بھی پہنچ گئے۔ کیا یہ یہیں پہ کام کرتا ہے یا یہ کسی پروجیکٹ کے سلسلے میں آیا ہے؟ منہل کے دماغ میں بے تحاشا سوالات تھے۔ میٹنگ کے دوران ہی زاویار کی نظریں منہل پہ گئیں اور وہ ایک دم شاک رہ گیا۔ اس نے کہا، یہ لڑکی میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ رہی؟ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ لڑکی اس کے پیچھے آ گئی ہے، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ یہیں پر کام کرتی ہے۔ میٹنگ ختم ہوئی تو منہل زاویار کے پاس آئی اور کہنے لگی، آئے میں آپ کو چائے پلاتی ہوں۔ آپ نے میری اتنی مدد کی ہے تو چائے پینا تو بنتا ہے۔ اس نے زاویار کی منتیں کرنا شروع کر دیں۔ زاویار ویسے ہی تھک چکا تھا کیونکہ وہ صبح سے ہی اس میٹنگ کے لیے مصروف تھا اور اس نے کچھ بھی کھایا پیا نہیں تھا، تو اس لیے وہ منہل کے ساتھ چل دیا۔ دونوں کینٹین میں گئے اور ایک ٹیبل پر جا کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد دونوں کے درمیان باقاعدہ گفتگو کا آغاز ہوا۔ اس نے اب پہلی بار منہل کے اوپر توجہ دی تھی۔ منہل نے کہا، کیا پئیں گے آپ، چائے یا کافی؟ ویسے آپ کو دیکھ کے تو لگتا ہے کہ آپ کافی پیتے ہوں گے۔ زاویار ہلکا سا مسکرایا، ہاں جی، میں کافی ہی پیتا ہوں۔ منہل اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہ اسے پسند کرنے لگی ہے، مگر اس کا منہ اس بات کے لیے کھل نہیں رہا تھا۔ اس کے بعد زاویار نے اسے اپنے بارے میں بتایا کہ وہ دوسرے شہر سے آیا ہے اور یہاں پر صرف میٹنگ کرنے آیا تھا، مگر اب لگتا ہے کہ اسے یہاں پر رہنا پڑے گا کیونکہ میٹنگ چلنے والی ہے اور ابھی کام میں کچھ دن اور لگیں گے۔ منہل نے کہا کہ میں یہاں ہاسٹل میں رہتی ہوں، میں بھی اس شہر کی نہیں ہوں، لیکن کام کے سلسلے میں یہیں پر ہوتی ہوں۔ اس شہر کے قریب میں ہی چھوٹا سا گاؤں ہے، وہاں پر میرا آبائی گھر ہے، لیکن میں یہاں ہاسٹل میں رہتی ہوں۔ وہاں پر میں نے ایک کمرہ رینٹ پر لیا ہوا ہے، اگر آپ چاہیں تو میرے ساتھ والا کمرہ خالی ہے، آپ وہاں آ سکتے ہیں۔ زاویار منہل کی بات سن کر بہت حیران ہوا۔ اس کے بعد اس نے سوچا کہ اگر وہ خود کمرہ ڈھونڈنے بیٹھ گیا تو کافی ٹائم لگ جائے گا، اس لیے اس نے اسی بات کو غنیمت جانتے ہوئے منہل کو ہاں میں سر ہلا دیا۔ اس کے بعد وہ دونوں فلیٹ پر چلے گئے۔ منہل نے کہا، آپ کو کھانے پینے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں بہت اچھا کھانا بناتی ہوں۔ میں پہلے ہی کافی سارا کھانا بنا کے رکھ لیتی ہوں تاکہ میرے آنے والے دنوں میں مجھے مشکل نہ ہو۔ آپ یہاں آرام سے بیٹھیں، ہم ابھی کھانا کھاتے ہیں۔ زاویار صوفے پر آرام سے بیٹھ گیا اور اپنا سر صوفے کے ساتھ لگا کر آرام کرنے لگا۔ منہل اپنے کمرے میں فریش ہونے چلی گئی تھی۔ جب وہ واپس آئی تو اس نے دیکھا کہ زاویار نیند میں ہے، اس کے جوتے اترے ہوئے ہیں اور وہ بہت زیادہ تھکا ہوا لگ رہا ہے۔ منہل دل ہی دل میں سوچنے لگی، یہ کتنا خوبصورت ہے، کاش کہ یہ ہینڈسم سا ہیرو مجھے مل جائے۔ اس نے زاویار کے پاس آ کر اسے جگانے کی کوشش کی۔ اس نے اپنے دل میں کہا، اب کیسے جگاؤں اس کو، کہیں جاگ گیا اور پھر سے بھڑک گیا تو کیا ہوگا؟ مگر اس نے ہمت کرتے ہوئے کہا، زاویار اٹھ جائیں، آپ کے لیے کھانا لے آئی ہوں۔ زاویار اپنی آنکھیں مچلتا ہوا فوراً سے کھڑا ہوا اور سیدھا منہل سے ٹکرا گیا۔ ان دونوں کی نظریں ملی، کہیں نہ کہیں زاویار کو بھی منہل پسند آ گئی تھی۔ اس کے بعد منہل نے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا، زاویار میں نے آپ کو جب سے دیکھا ہے میرا دل آپ کے اوپر آ گیا ہے۔ زاویار ایک بار پھر بھڑکا، لڑکی تم پاگل ہو کیا؟ ایک دن کی ملاقات میں تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ جس پر منہل نے سر ہلاتے ہوئے کہا کہ مجھے ایک نظر میں ہی آپ پسند آ گئے تھے، اگر آپ برا نہ مانیں تو کیا ہم بار بار مل سکتے ہیں؟ میں آپ کو اور بھی زیادہ جاننا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد دونوں کے درمیان ہی باقاعدہ ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ زاویار نے اپنا ٹرانسفر اسی کمپنی میں کروا لیا، زاویار جو کہ منہل کو بالکل پسند نہیں کرتا تھا۔ منہل نے اپنی خوبصورت باتوں سے زاویار کے دل میں جگہ بنا لی۔ آج وہ دونوں ساتھ ایک کمپنی میں ہی کام کر رہے ہیں اور دونوں نے ہی فیصلہ کیا ہے کہ وہ شادی کر لیں گے۔ منہل نے اپنے گھر میں زاویار کے متعلق بات کی ہے اور وہ جلد ہی زاویار سے شادی کرنا چاہتی ہے۔
یہ وہ دو مسافر تھے جو کہ ملے اور ایک ہو گئے۔ کبھی کبھی ایسی سچی کہانیاں بھی انسان کی زندگی کو اس طرح بدل دیتی ہیں، اور جب کوئی رشتہ بننا ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی وسیلہ خود بخود بننا شروع ہو جاتا ہے۔ 2 سال کے بعد منہل اور زاویار کی شادی ہو گئی۔ آج وہ ایک ہی کمپنی میں کام کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے کولیگ ہونے کے ساتھ ساتھ اب وہ میاں بیوی بھی ہیں، اور منہل تو زاویار کے اوپر جان چھڑکتی ہے۔ اس کی ہر بات اور ہر کام صرف اور صرف زاویار کے گرد گھومتا ہے۔ یہ کہانی محض انٹرٹینمنٹ کے لیے بنائی گئی تھی۔ اگر آپ کو سٹوری پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔